بلیٹن میں سب سے پہلے بات سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ کی۔ جو وائٹ ہاؤس پہنچے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے بیرونی دروازے پر آ کر شہزادہ محمد بن سلمان کا خیر مقدم کیا۔ F-35 طیاروں نے سلامی پیش کی۔ صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ میں سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے بیچے گا۔ سویلین نیوکلیئر ڈیل طے کرنے کا امکان دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا عالمی امن میں امریکی صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ امریکہ میں سرمایہ کاری 600 بلین سے بڑھا کر 1 ٹریلین کرنے والے ہیں۔ امریکہ سے AI سمیت مختلف شعبوں کے معاہدوں پر دستخط کر رہے ہیں۔ Respected man in the Oval Office today and a friend of mine for a long time. He's the Crown Prince, the future king. $21 trillion will be the amount invested in the United States or committed to invest in 1 year. A deal. They're going to purchase F-35. It's a great plane. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. Today it's a very important time in our history because there is also a lot of things that we're working on in the future. Today I announced that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ۔ وائٹ ہاؤس آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اوول آفس میں امریکی صدر کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کو $1 ٹریلین تک بڑھانے کا اعلان بھی کیا، جبکہ امریکی صدر نے سعودی عرب کو F-35 طیارے دینے کی بھی حامی بھری ہے۔ اس اہم ملاقات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف واشنگٹن DC جہانزیب علی۔ جہانزیب، ملاقات کا احوال بتائیے۔ جی دیکھیے، اس وقت بھی میں وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں اور اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان ان کے کابینہ کے اراکین جو ہیں اس وقت دہرانہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، کیبنٹ روم کے اندر، اور ابھی کچھ دیر میں جو ہے مہمان وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو جائیں گے، ان کی اور میٹنگز ہیں۔ اور جس طریقے کا ہم نے یہاں پر شاندار استقبال دیکھا، بڑا غیر معمولی استقبال تھا، توپوں کی سلامی دی گئی اور 6 F-35 طیارے جو کہ سعودی عرب خرید رہا ہے امریکہ سے، انہوں نے بھی سلامی دی، وائٹ ہاؤس کے اوپر سے وہ گزرے اور باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پر ایک پریڈ ہوئی۔ کیونکہ محمد بن سلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کو پروٹوکول ہیڈ آف اسٹیٹ کر دیا، اور دیکھا آپ نے جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ صدر ٹرمپ نے تقریباً 25 سے 30 منٹ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے گزارا محمد بن سلمان کے ساتھ، ان سے کافی سخت سوالات بھی ہوئے جس کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جوابات بھی دیے۔ ایک موقع پر ایک صحافی نے جو ہے وہ ABC کی رپورٹر ہیں، انہوں نے محمد بن سلمان سے بڑا سخت سوال کیا، کہا کہ 9/11 کے متاثرین جو ہے وہ انصاف چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خشوگی کے قتل کا ذکر کیا، جس پر صدر ٹرمپ نے ABC کی رپورٹر کی خاص کلاس لی اور کہا کہ تم نے میرے مہمان کو جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے، تم فیک نیوز ہو۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ تم نہ صرف فیک نیوز ہو بلکہ تمہارا لائسنس ختم کرنے کا، ABC نیوز کا لائسنس ختم کرنے کے لیے جو ہے میں اب اپنے جو سیکرٹری ہیں ان سے اس کی سفارش کروں گا۔ لیکن اس کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو محمد بن سلمان ہے ان کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کو روکا، انہوں نے کہا نہیں، میں ان سوالات کا جواب دوں گا، اگر مجھ سے سوال ہوا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ 9/11 کا جو معاملہ تھا اس کا سعودی عرب کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن نے جو ہے معصوم سعودی عوام کا نام استعمال کر کے جو ہے دہشت گردی کی جو ہے وہ انہوں نے دہشت گردی کی صحافت۔ انہوں نے کہا کہ خشوگی قتل کی ان کے لیے بھی افسوسناک خبر ہے، سعودی عرب ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ایسے واقعات نہ ہو۔ اور سب سے بڑی اہم بات صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ بہت ملاقات اہم ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی محمد بن سلمان کی کہ انسانی حقوق سمیت باقی چیزوں پر سعودی عرب کے اندر بہترین انداز کے اندر کام ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس ملاقات کی پریس کانفرنس نہ کرتے، میڈیا سے بات نہ کرتے، لیکن وہ اس کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ
میں بھی بہت ٹرانسپیرنٹ ہوں اور سعودی عرب بھی اب جو ہے اب بہت ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ایک اور سوال کیا، بڑا پرسنل سوال کہا صحافی نے، اور کہا کہ آپ سوتے بہت کم ہیں سلمان کو، تو آپ کی پرسنل روٹین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل اس پہ جواب دینے سے پہلے، محمد سلمان کا جواب دینے سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں اور محمد بن سلمان بہت کم سوتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں اپنے ملک کی ترقی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور اس وقت صدر ٹرمپ نے جو ہے پھر کہا کہ جو پرانے صدر تھے، جو بائیڈن کا ذکر کیا، انہوں نے کہا انہوں نے سونے کے تمام عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہ دن میں بھی سوتے تھے، وہ رات میں بھی سوتے تھے، وہ بیچ پر بھی سوتے تھے۔ تو وہاں پر بڑے کہکے لگے اس موقع پر، جتنے بھی کابینہ کے اراکین مہمان وہاں پر موجود تھے۔ ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، 600 ارب ڈالر جو کہ سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے امریکہ کے اندر، صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کو $1 ٹریلین، $1 ارب تک لے کے جایا جائے، جس پر محمد بن سلمان نے کہا کہ بالکل ہم اس انویسٹمنٹ کو نہ صرف $1 ارب تک لے کر جائیں گے، بلکہ اس سے زیادہ بھی جو ہے ہم اس کو بڑھائیں گے۔ ساتھ ساتھ F-35 جیٹ کا ذکر ہوا، جس پر نے کہا کہ بالکل وہ تیارے دے رہے ہیں۔ جس پر ایک اور سوال ہوا کہ اسرائیل اس ڈیل پر خوش نہیں ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا وہ تمام معاہدے جو سعودی عرب کے ساتھ ہو رہے ہیں اس پر اسرائیل جو ہے وہ خوش ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ابراہیم معاہدوں کو لے کر، محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک واضح کر دیا کہ فلسطینی ریاست کی تقسیم تک جو ہے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ جو ہے ابراہیمی معاہدوں میں اور تعلقات میں جو ہے وہ بہتری آنا پاسبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے جو ہے وہ جو اے آئی سیکٹر کے اندر اور اس کے اندر جو مدد چاہ رہا ہے سعودی عربیہ، اس کے اوپر بھی جو ہے بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ نے اس کا بھی ذکر کیا اور بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ آپ جو ہیں مستقبل کے کنگ ہیں، اور انہوں نے کہا بہت زبردست رہنما ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی وائٹ ہاؤس چھوٹا ہے، وہ وائٹ ہاؤس کی مزید تعمیر کر رہے ہیں، اس کو مزید بڑا کر رہے ہیں، اور ان کی صدارت ختم ہونے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر سعودی کراؤن پرنس کو امریکہ مدعو کریں گے، تاکہ مزید مہمانوں کو یہاں پر بلا کر ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ جہازیب تفصیلات کے لیے۔ اہم خبر ہے راولپنڈی سے، جہاں پر پولیس نے گورکھپور ناکے پر پی ٹی آئی کا دھرنا ختم کرا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بہنوں علیمہ خانم، عظمیٰ خان، نورین نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بابر ملک سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر، کیا بتانا ہے پولیس کا؟ جی ہاں، یہ اڈیالہ جیل اڈیالہ روڈ کے قریب گورکھپور ناکے پر تقریباً 7 سے 8 گھنٹے مسلسل دھرنا جاری رہا تھا، جسے پولیس نے جو ہے یہاں پہ گرفتاریاں کر کے اور پکڑ دھکڑ کر کے ختم کروایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس دھرنے کے مقام پر پانی بھی چھوڑا گیا، جس سے کچھ مرد اور خواتین جو ہے گر کر زخمی بھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو اور قاسم خان کو ان کو ایک پولیس موبائل وین میں چکری انٹرچینج کی جانب لے جایا گیا، جبکہ 20 کارکن جس میں خواتین اور مرد کارکن شامل ہیں، ان کو پولیس جو پریزنرز وین ہے ان میں منتقل کیا گیا۔ یہاں پہ دھرنا ختم تو کروا دیا گیا، لیکن یہاں پہ علامہ ناصر عباس بھی پہنچے۔ جی، آپ کا شکریہ بابر تفصیلات کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں، 39 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ باجوڑ میں آپریشن کے دوران 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ باجوڑ میں ہلاک دہشت گردوں میں خوارج کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل ہے۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 12 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنو میں ہی دوا گاڑا پل پر دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے ہلاک ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں 5 خوارج سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مودی سازشوں میں مصروف ہے، بھارت کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں اور مسائل حل کریں۔
ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں. آپ عوام کے پاس خود جائے، ان کے مسائل سنیں. 6 مہینے کے امتحان کے بعد ہم فوری تو کشمیر کے عوام کے پاس واپس جائیں گے، آپ سے مینڈیٹ لے کے پھر سے یہ حکومت سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے، آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گی. روسی صدر پیوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ سے ماسکو میں ملاقات کی ہے. اس اہم ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس میں شریک ہیں. اسحاق ڈار نے روسی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، خطے کی خوشحالی ہمارا مشترکہ ہدف ہے. ایس سی او رکن ملکوں کے درمیان منظم اور روابط انتہائی اہم ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی ہے. نائب وزیر اعظم نے روسی وزیر خارجہ کا پرتپاک خیر مقدم اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد پر روسی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے پاک روس 2 طرفہ تعلقات اور ان کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. سلامتی کونسل نے صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی ہے. غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی. حماس کو غیر مسلح کرنا، عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں. پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی. چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. حماس نے قرارداد مسترد کر دی. کہا، منصوبہ اسرائیل کے ادھورے عزائم پورے کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو وہ جنگ سے حاصل کرنے میں ناکام رہا. فلسطینی اتھارٹی نے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں سلامتی کونسل سے منظور قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے. فلسطینی وزیر خارجہ فارسین آغاقیان کہتی ہیں کہ سلامتی کونسل کی قرارداد امن کی جانب طویل سفر کا پہلا قدم ہے. اس کے بغیر اور عمل کا آغاز ممکن ہی نہیں تھا. فلسطینیوں کی جانیں بچانے کے لیے جنگ بندی اہم ہے. Resolution is the first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. So the ceasefire is important and it has been important for saving Palestinian lives. پاکستان نے بھی غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائن قرار دی ہے. سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. کہا، فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے. فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative, Palestinian self-determination, and the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے غزہ منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. کہا، قرارداد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اہم قدم ہے. سفارتی پیش رفت کو عملی اقدامات میں بدلنا ضروری ہے. اقوام متحدہ غزہ میں انسانی امداد بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. امریکی منصوبے کا دوسرا مرحلہ 2 ریاستی حل کے لیے ضروری ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسیاں خبردار کرتی ہیں کہ لاکھوں افراد کے لیے امداد ابھی بھی ناکافی ہے. قدم تحریک لبیک کے 23.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے گئے. گھر سے ملنے والا اسلحہ، سونا، چاندی اور گھڑیاں اس کے علاوہ ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، کالعدم جماعت کے 92 بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے گئے. چندہ دینے والے 90 افراد کے خلاف مقدمے درج کیے ہیں. سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 31 مقدمے درج. 800 سے زائد کارکن گرفتار کر لیے گئے. کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف درج 12 اہم مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہیں. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹیز میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے. مزید بتائیں گے احمد کھوکھر. جی بالکل، یہ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف درج مقدمات کا معاملہ، جس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 اہم مقدمات جو ہیں ان کی تفتیش کے لیے 12 جی آئی ٹیز کو تشکیل دی ہے. جی آئی ٹیز دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تفتیش کریں گے. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹیز میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے نمائندگان شامل ہوں گے، جبکہ
7 GITs لاہور اور 5 شیخو پورہ میں درج مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش کو حتمی شکل دیں گے، جبکہ پنجاب پولیس نے 12 مقدمات کی تفتیش کے لیے GITs بنانے کی درخواست کی تھی۔ پولیس نے قلندم TLP کے خلاف 75 سے زائد مقدمات کا اندراج کر رکھا ہے، جبکہ پولیس نے مختلف مقامات پر 2000 سے زائد جو نامزد شرپسندوں کو گرفتار بھی کر رکھا ہے۔ مقدمات کی تفتیش کو جلد مکمل کرنے کے لیے جو اسپیشل سیکیورٹی ان کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ جی احمد، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے فیصل ممتاز راٹھوڑ سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کا کہنا ہے مشکل دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں۔ اس مشکل ترین دور میں اس ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1975 میں میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھوڑ صاحب کو سینئر وزارت دی، اور آج 2025 میں پارٹی کی قیادت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے اس میدان میں اتارا۔ اعتماد کا رشتہ آدھی صدی پر معین ہے۔ خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے شیری جناح کالونی میں جھولا نہ ہٹانے پر ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے قتل میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ سلمان، پولیس نے مزید کیا بتایا؟ دیکھیں، بورڈ بیسن تھانے کی حدود میں واقعہ پیش آیا ہے۔ بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے اور بڑوں میں اس طرح لڑائی ہوئی کہ چھریاں چل گئی۔ پولیس کہتی ہے صرف جھولا نہ ہٹانے پر یہ واقعہ پیش آیا اور نوجوان حماد اللہ کو اسے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے فوری بعد کارروائی کر کے علاقے سے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کہتی ہے گرفتار افراد میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اس لڑائی میں بھی شامل تھے۔ مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا سلمان، یہ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا جھولا پارک میں تھا یا گلی میں جھولا رکھا ہوا تھا؟ کس طرح کا جھولا تھا جس کے ہٹانے پر تنازع ہوا؟ دیکھیے، بچوں کا جھولا تھا جو گھر کے باہر رکھا ہوا تھا، اور یہ گھر کے باہر یہ جو گلی میں رہنے والی افراد تھے تو انہی کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ گلی کے اندر جھولا نہ ہٹانے پر ہی جھگڑا ہوا اور معاملہ پہلے بچوں کی لڑائی سے شروع ہوا، اس کے بعد بڑے افراد بھی کود پڑے تھے۔ جو نوجوان اس نے انتقال کر گیا اس کی عمر 20 سال ہے۔ اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی ان لوگوں کی عمر 20-22 سال کے درمیان ہی بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے نہ صرف ان افراد کو جو جھگڑے میں شامل تھے ان کو گرفتار کیا، بلکہ پولیس کہتی ہے کہ جو قتل میں ملوث ملزم ہے اس کو بھی گرفتار کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا گیا ہے۔ سلمان، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ CTD باجوڑ اور ایلیٹ فورس کی مشترکہ کارروائی، خودکش حملہ آور سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خودکش بمبار افغان شہری اور سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ عدنان طارق سے تفصیلات جانیں گے۔ عدنان، کارروائی سے متعلق مزید کیا معلوم ہو سکا؟ جی بالکل، محکمہ انسدادی دہشت گردی باجوڑ کی ایلیٹ فورس اور مقامی پولیس کے ساتھ کامیاب مشترکہ کارروائی میں خودکش حملہ آور سہولت سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ CTD حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سرچ اینڈ اسٹرائیک آپریشن کے لیے موجود ٹیم نے خفیہ اطلاع پر دشوار گزار پہاڑی راستوں میں چھاپہ مار ٹیم نے جو ہے خودکش حملہ آور کو سہولت سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 3 دستی بم، IDs اور بارودی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار خودکش بمبار افغانی ہے جبکہ ہینڈر کا تعلق باجوڑ سے ہی ہے۔ گرفتار ملزمان برساتی نالے میں موجود تھے۔ گرفتار ملزم جو ہے کیس کا تعلق اولوسیج بتایا جا رہا ہے افغانستان سے۔ گرفتار افغانی دہشت گرد خودکش دھماکے گھر سے پاکستان آیا تھا۔ CTD حکام کے مطابق ہے کہ کامیاب کارروائی پر گرفتار دہشت گرد رفیع اللہ سہولت کار سمیت ہینڈلر سمیت اس کو گرفتار کیا گیا۔ جی عدنان طارق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کم نہ ہوئے۔ سائٹ سپر ہائی وے اور نیو کراچی میں واٹر ٹینکر اور ٹرک نے 2 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے لی۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ میرے قائد میں تیز رفتار واٹر ٹینکرز اور ٹرکوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ نیو کراچی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زندگی کی بازی ہار گیا۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ آئے دن یہی ہے، کبھی کسی کا بچہ مرتا ہے، یہ ڈمپر والے ٹرک والوں سے حکومت سے کوئی کنٹرول ہونا نہیں ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ جس کے گھر کا مرتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ سائٹ سپر ہائی وے میں بھی تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ یہ بھائی ہمارے آفس سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے، جو روزانہ کے ان کے آنے کا ٹائم تھا۔ ہم کیا کریں، ہمارے بھائی کی جگہ ہمارا سربراہ کون بنے گا، کون ہمارا کفالت کرے گا گھر کی؟ ہمارے گھر میں والد صاحب نہیں ہیں، اور اس کے بعد بڑے بھائی یہ تھے، اب میں ہوں اور مجھ سے ایک چھوٹا 12 سال کا بھائی ہے،
और बहनें। पुलिस के मुताबिक दोनों हादसात के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। टैंकर और ट्रक को तहवील में लेकर फरार ड्राइवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने आईनी तरमीम के खिलाफ एक ही नौयत की दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसके सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। दीगर अरकान में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद शामिल हैं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हुई। ये तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें चलेंगी। सूबाई हुकूमत का मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी लाने का फैसला। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, उम्मीद है डबल डेकर और नई EV बसें अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। अगले महीने EV टैक्सी शुरू करने और मजीद 500 बसें लाने का इरादा है। खवातीन और तालिबात को स्कूटी चलाने की तरबियत भी शुरू कर रहे हैं। ARY से बात करते हुए शर्जील मेमन ने बताया, पहले मरहले में डबल डेकर बस शार फैसल पर चलेगी। कराची की सड़कों से शहरी शदीद तकलीफ में हैं। तेज़ी से काम हो रहा है, जल्द मसला हल कर लेंगे। जो बसेज हैं उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले शारा फैसल पे रूट शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका फीडबैक कैसा है, और अगर फीडबैक इंशाल्लाह अच्छा हुआ मजीद बहुत बड़ी फीड कराची में शुरू की जाएगी। जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड है उस पर रैपिडली काम हो रहे हैं। अंदाजा है कि शहरियों को शदीद परेशानी लाहक है, बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा। मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की तरमीम नागुज़ीर है। ये ज़रूर 18वीं तरमीम के साथ मंजूर होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा, मुस्तफ़ा कमाल इसकी टोपी उसके सर ना करें। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा आर्टिकल 140 का ड्राफ्ट में जिक्र तक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई मुआफ़ करें, मिलकर कराची को साफ़ करें। पाकिस्तान से कीमती मादनियात अमरीका बरामद करने का मुआहदा हो गया। पाकिस्तानी मिनरल्स कंपनी ने अमरीकी कंपनी के साथ ज़ेर ज़मीन मादनियात और कीमती धातों के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनी $50 लाख की सरमायाकारी करेगी। CEO पाकिस्तानी कंपनी ने कहा कि मुल्की स्टॉक में मौजूद कीमती धात जल्द अमरीका बरामद की जाएगी। मुआहदे से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अमरीकी कंपनी के CEO क्रिस्टोफर गिस्ट्रीन ने कहा कि 30 साल से मादनियात के शोबे में है। सऊदी क्रिकेट और DP वर्ल्ड IL T20 के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी से सऊदी अरब में क्रिकेट के नए दौर का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब रियाज में मुनक़िद हुई, जिसमें चेयरमैन SACF शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद, चेयरमैन DP वर्ल्ड खालिद अल ज़रोनी और CEO डेविड वाइट समेत आला सऊदी सफारती और क्रिकेट की शख्सियात ने शिरकत की। शराकत दारी का मकसद सऊदी अरब को खित्ते में क्रिकेट का नया मरकज़ बनाना है, जो सऊदी विजन 2030 और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के अहदाफ के ऐन मुताबिक है। तक़रीब में आलमी क्रिकेट माहिर साइमन डोयल और पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान वक़ार यूनिस ने भी शिरकत की। तक़रीब में पाकिस्तानी पॉप स्टार अली ज़फ़र और बैनुल अक़वामी फ़नकार जीना माद ने शानदार लाइव परफॉर्मेंस पेश की। खाना पकाने की तालीम देने वाले इदारे में दूसरे रोज़ भी पाकिस्तानी कुज़ीन वीक में ज़ायक़ों, सक़ाफ़त और खुशबुओं की रंगारंग तक़रीबात जारी हैं। लाहौर से अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। कोथम और शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कुजीन वीक के दूसरे दिन को भरपूर अंदाज में मनाया। चस्प और महारत से भरपूर कुकिंग मुकाबले में तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। आज पाकिस्तानी कुजीन डे है, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की पाकिस्तानी कुजीन बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आज आलू का पराठा बनाया है, जिसमें हम पाकिस्तानी कुजीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बनाया है मटन पुलाव और गुलाब जामुन। जजेस और मेहमानों ने तलबा की पेशकश, जायके और तख्लीक की सलाहियतों को खूब सराहा। बच्चों का जो पैशन है, इसमें हमारे जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, पुलाव है और बोनलेस हांडी और इस तरह की सारी चीज़ें बना रहे हैं। और मीठे में तो हर बच्चा अपनी एक मेन डिश के साथ मीठा बना रहा है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। पाकिस्तानी कुजीन वीक से निकलने वाले शेफ्स आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी जायकों का जादू जगाएंगे। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। आलमी सकाफती मेले में 19वें रोज़ आर्ट्स काउंसिल की फ़ज़ाएँ क्लासिकल म्यूज़िक की मधुर धुनों से गूंजती रहीं। पुर्तगाल के फनकारों ने ऐसा साज बजाया कि सुनने वालों पर सहर तारी हो गया।
رافع حسین رپورٹ کریں گے۔ ریدم آف دی ورلڈ کے نام سے کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلہ، میلے کا 19واں دن میلوڈک ہیریٹیج کے عنوان سے کلاسیکل میوزک کے نام رہا۔ نائٹ میں پرتگال کے ریکارڈو پاسوس نے اسٹیج سنبھالا تو فضا میں نیا جادو بکھر گیا، تال بدل گئی، سازوں کی گونج تیز ہوئی اور رنگوں کا طوفان سا امڈ آیا۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول ہے، اس میں نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آ کے یہاں پر گانا بجانا کر رہے ہیں، تھیٹر ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ ڈائیورسفائڈ کلچر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو یہاں پہ شوکیس ہو رہا ہے، اور ہماری موویز پروموٹ ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل موویز پروموٹ ہو رہی ہیں۔ میوزیکل نائٹ میں عزت فتح علی خان اور فتح علی خان کی ڈوئٹ پرفارمنس کے چرچے رہے۔ عمران عباس کی پرفارمنس نے میوزیکل نائٹ کو 4 چاند لگائے، وہیں ممتاز سبزل کی موسیقی پر حاضرین جھومتے رہے۔ عالمی ثقافتی میلے میں ایڈیشنل آئی جی اور کمشنر کراچی نے بھی خصوصی شرکت کر کے ثقافتی میلے کو پاکستان کی شناخت عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ کیمرمین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔